اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں اس رب ذوالجلال سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور تمام مخلوقات کا حامی و ناصر ہے، کہ میرے تمام بھائی اور محترم بہنیں ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، جنت کو کیوں پیدا کی گئی؟ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ضرور آیا ہے، اس لیے اس کو ایک ایسے گھر کی ضرورت تھی جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو گھر بنائے، پہلا جنت اور دوسرا جہنم، اور ان دونوں گھروں میں دخول کا معیار ایمان کامل اور کفر پر رکھ دیا۔ اب جو مومن کامل ہوں گے ان کا مقام جنت ہوگا، اور جو کافر ہوں گے ان کا مقام جہنم ہے۔ جس طرح جہنم کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور مختلف قسم کے عذابات ہیں، اس طرح جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اور عیش و آرام کی اشیاء میسر ہے۔ آج ہم آپ کو جنت کے دلکش مناظر کا ذکر کریں گے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا، کون جنت میں جائے گا، اور جنت کے بازار کیسے ہوں گے، اور جنت اب کہاں ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی آدمی کا دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغات کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہے، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، عالم غیب میں سے ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت برحق ہے، جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئی معنی، مثلاً ثواب کی معنی اپنی حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے، اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنت اب کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہے: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار الاسلام، نمبر 4 جنت العدن، نمبر 5 جنت المأویٰ، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ پیارے دوستو، جنت کیسی ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی پناہ ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے ورق یعنی کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائے تو جتنے وہ ہو اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی: کسبی، وہبی، عطائی۔ کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ وہبی وہ جو کسی جنتی کی طفیل جنت میں جائیں گے، جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ اور عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت
کیا ہوگی؟ جنتوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ پیارے دوستو، جنتی درختوں کا تنہ سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارک میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے دریا ہوں گے جن سے آگے نہریں نکلی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن اور سرما لگائی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ ان کے کپڑے گلیں گے۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی لیکن نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ جنت میں حسب خواہش سب کچھ ملے گا۔ ایک عربی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، جنت میں اونٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے وہ ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کرے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ناک سے ریزش نکلے گی نہ وہ پیشاب کریں گے، بس ان کا یہ کھانا ڈکار ہوگا، یعنی یہ ڈکار لے گا تو کھانا ہضم ہو جائے گا اور اس کا ڈکار میں مشک جیسی خوشبو ہوگی، اور ان کے اندر تسبیح و تکبیر اس طرح ڈال دی جائے گی جس طرح سانس ان کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی شکل میں ہوگی جس کو گرم رہنے کے لیے گرم ریت پر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کرے گا جس طرح ہم میں سے ہر آدمی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ یہی جنت والوں کے لیے مہمانی ہوگی۔ اس کا سالن بالام اور نون کا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیل اور مچھلی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس مچھلی اور بیل کے جگر کا الگ لٹکنے والا ٹکڑا اسے 70,000 جنتی کھائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی دنیا میں جان دے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دے گا جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ ادنا جنتی اپنے جنت اور اس کی نعمتوں کو 1000 سال کی دوری سے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، بیویوں، نعمتوں، حجلہ، عروسی اور شاہی تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سے اعلیٰ درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صبح و شام دیدار فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں پر تاج سجے ہوئے ہوں گے، ان میں ادنا درجہ کا موتی کا حال یہ ہوگا کہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ روشن کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی کنڈلی کا حسن و جمال 70 جوڑوں کے اندر سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ مردوں اور عورتوں کی شکلیں ہوں گی۔ جب کوئی مرد یا عورت کوئی شکل پسند کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس شکل و صورت کی جیسی اس جنتی کی شکل و صورت ہو جائے گی۔ جنت کے بازار کیسے ہوں گے؟ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو اس کی حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے
تو اس کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کا ذکر ہے جس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان تمام اعمالوں کا احاطہ تو دشوار ہے، البتہ یہاں حتیٰ المقدر ایسے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ یہ حقیقت بھی تمام حضرات کے علم میں رہے، کسی ایک عمل پر تکیہ لگا کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ صوم و صلاۃ کی مکمل پابندی کرتے ہوئے ان اعمال کو کرے، نیز ان تمام کاموں سے اجتناب یعنی پرہیز کرے جن کو صاحب شریعت نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔